السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی تو ہم پڑھ رہے تھے الرحمن علی العرش استوى۔ رحمان عرش پر مستوی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی دلائل ہم نے قرآن سے تو دیکھے پچھلی قسط میں، اب پھر احادیث کی طرف آتے ہیں۔ کون کون سی احادیث ہیں جو اس چیز پر دلالت کرتی ہیں؟ تو یہ ایک حدیث ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے۔ یہ سنن میں موجود ہے، سنن ابن ماجہ، اور اسی طرح امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں بھی لایا۔ ٹھیک ہے، یہ ایک لمبی حدیث ہے جس میں ہے کہ جب بندے مطلب جو مرنے والا ہوتا ہے نا، تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں۔ بندہ جو مرنے والا ہوتا ہے اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، اور تو اگر وہ نیک ہوتا ہے نا، فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَالِحًا، اگر وہ نیک ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے، تو اسے کہا جاتا ہے کہ اے پاک روح، اے پاک جان جو پاک جسم میں تھی۔ پھر مطلب یہ ایک لمبی حدیث ہے، اسے خوشخبریاں سنائی جاتی ہیں کہ تیرے لیے تعریف ہے، آرام دہ اور خوشبودار جھونکے اسے آتے ہیں، حتیٰ کہ اسے آسمان کی طرف بلند کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ آسمان کی طرف جو ہے وہ اس روح کو چڑھایا جاتا ہے، آسمان کی طرف چھوڑنا شروع کر دیتی ہے، حتیٰ کہ چڑھتے چڑھتے جو ہے نا، حدیث میں آتا ہے کہ حتیٰ ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل۔ تو جب آسمان کی طرف کی روح کو چڑھایا جاتا ہے تو حدیث کے آخر میں الفاظ آتے ہیں حتیٰ بها اللہ عز وجل۔ ٹھیک ہے، کہ وہ روح چڑھتی چڑھتی آسمان کی طرف اس آسمان تک پہنچ جاتی ہے کہ جس کے اوپر پھر اللہ عز وجل ہے۔ ٹھیک ہے، ایک لمبی حدیث ہے۔ جب مرنے والا مرنے لگتا ہے تو جو اگر وہ نیک ہوتا ہے تو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اس کے اچھی باتیں کرتے ہیں، اسے خوشخبریاں سناتے ہیں، حتیٰ کہ اس روح کو آسمان کی طرف چڑھایا جاتا ہے۔ پھر وہ چڑھتے چڑھتے اس آسمان تک پہنچی ہے کہ جس کے اوپر رب العالمین ہے، یعنی جس کے اوپر رب العالمین کا عرش ہے۔ تو یہ حدیث بھی اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے۔ یہ سنن ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے۔ امام نسائی رحمہ اللہ اپنی سنن الکبریٰ میں لائے۔ اس طرح ان کی ایک اور کتاب ہے فضائل صحابہ، اس میں بھی لائے ہیں، اور المستدرک الحاکم میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ ٹھیک ہے، ایک صحابی تھے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، بڑے مشہور صحابی۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ ان کی وفات ہوئی نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، کہ سعد بن معاذ کی موت پر رحمان کا عرش ہل گیا۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات ہی اس بات کی دلیل ہے کہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن جو بات ہم یہ سنن الکبریٰ سے یہاں پہ بیان کرنے جا رہے ہیں، جو حدیث، وہ یہ ہے کہ یہ جو سعد بن معاذ تھے نا، یہ رضی اللہ عنہ، سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ، ٹھیک ہے، یہ پہلے یہودی تھے، یہودیوں میں سے تھے۔ تو جب یہ ایمان لے آئے نا، تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگ جب ہوئی نا بنو قریظہ سے، بنو قریظہ یہ یہودیوں کا قبیلہ تھا، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ مسلمان ان پر غالب آ گئے، تو انہوں نے کہا جی کہ ہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا کیا جائے آپ کا، تو انہوں نے کہا جی ہمارے بارے جو فساد فیصلہ کرے گا نا ہمیں وہ منظور ہوگا۔ انہیں تھا کہ یہ ہم میں سے ہی تھا، مطلب پہلے یہودی تھے یہ، بعد میں اسلام لے آئے، تو انہیں تھا کہ یہ کچھ نرمی کریں گے۔ تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان کا ہر بالغ مرد جو ہے اس کو قتل کر دیا جائے، اور مال اور اولاد کو مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے، ہر بالغ جو ہے یہودی اس کو قتل کر دیا جائے۔ یہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد حکم اليوم فیہم بحکم اللہ الذی حکم بہ من فوق السماوات. ٹھیک ہے، کہ جو فیصلہ آج کے دن سعد نے ان کے بارے میں کیا نا، یہودیوں کے بارے میں، کہ ان کے بالغ لوگوں کو قتل کر دیا جائے، وہ وہی فیصلہ ہے کہ جو رب العالمین نے کیا. کہاں پر؟ فوق السماوات، من فوق السماوات، من بھی ہے، حکم بہ من فوق السماوات. تو یہ وہی فیصلہ جو اللہ نے آسمانوں کے اوپر سے کیا ہے. تو یہ بات بھی دلیل ہے کہ رب العالمین آسمانوں سے اوپر اور عرش پر مستوی ہے. ٹھیک ہے، یہ اللہ کی صفت علو ہے.